فتح مکہ کے بعد سارے عرب تقریباً جو بڑے بڑے قبائل تھے سارے مسلمان. عرب کا سب سے بڑا قبیلہ قریش. قریش کس کو کہتے ہیں؟ بڑی مچھلی کو. وہ مسلمان ہو گئے. ایک اور بڑا قبیلہ رہ گیا تھا حوازن. حوازن یہ مکہ سے آگے طائف کے قریب یہاں رہتے تھے. اب انہوں نے یہ سوچا ہے کہ ابھی تو قریش بھی مسلمان ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم طاقت میں آ گئے تو یہ لازمی ہم پر حملہ کریں گے. تو کیوں نہ ان کے حملے سے پہلے ہم لوگ ان پر حملہ کریں. تو ان کا جو وہ بڑا تھا مالک بن عوف, اس نے 20,000 کا لشکر تیار کیا اور روانہ ہو گیا. یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی. اچھا, انہوں نے اپنے ساتھ ایک بہت تجربہ کار ایک بوڑھا آدمی تھا درید بن سما, ان کو بھی اپنے ساتھ شامل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو انہوں نے بھی 12,000 کا لشکر ساتھ لے لیا. 10,000 تو مدینے سے آیا تھا, یاد ہے نا, مکہ آئے تھے 10,000. 2,000 وہاں لوگ مسلمان ہو گئے تو وہ بھی شامل ہو گئے, 12,000 ہو گئے. جب 12,000 کا لشکر یہاں سے تھا اور وہاں سے کتنا ہے 20,000. اب اگر دیکھا جائے تو تعداد کے اعتبار سے مسلمان اس دفعہ سب سے زیادہ ہے. عام طور پہ تو 3 اور 5 کا ریشو, 1 اور 5 یا 10-20 کا ریشو ہوتا ہے. ابھی تو بالکل زیادہ ہے. ان میں سے بعض لوگوں نے کہا لم نغلب اليوم من قلت, آج ہم قلت کی وجہ سے ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. یعنی یہ نہیں کہ ہم کم ہیں تو ہم پر کوئی غالب آ جائے. آج ہم زیادہ ہیں, انشاءاللہ تو ہم جیت جائیں. یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ رب العزت نے کہا کہ کبھی آپ لوگوں نے اپنے تعداد کے اعتبار سے تو نہیں جیتا ہے نا آپ لوگ, اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے تبھی آپ لوگ جیتے. تو ہوا یوں. اچھا, مالک بن عوف وادی حنین پہنچ کر اس نے ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے اور تیر اندازوں کو بٹایا. مسلمان جب وادی حنین پہنچے تو انہوں نے ایک دم نکل کر تیر اندازی شروع کر دی, جس سے مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ سارا تر بتر ہو گیا, کوئی ادھر کوئی ادھر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چند صحابہ, بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی, حضرت عباس اور چند صحابہ رہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ اشعار پڑھے, ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, کہ میں نبی ہوں اور میں جھوٹا نہیں ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. ٹھیک ہے. اور آواز لگائی کہ سارے صحابہ جمع ہو گئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز زیادہ تھی, تیز تھی, اونچی آواز تھی, تو ان سے کہا کہ آپ آواز لگائیں. انہوں نے آواز لگائی یا معاشر الانصار, کہ انصار صحابہ آپ کے رسول یہاں پہ. مہاجرین کو بھی آواز دی جتنے بھی. تو یہ جب سنا انہوں نے تو صحابہ واپس جمع ہو گئے. جب سارے جمع ہو گئے تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ایک دم سب مل کر حملہ کرو. اب جب سب نے مل کر حملہ کیا تو وہ سارے جو حوازن کے قبیلے والے تھے سب بھاگ گئے. کچھ قیدی ہو گئے, کچھ بھاگ گئے, کچھ مر گئے. اور درید بن سما یہ بھاگ کر چلا گیا, وہ اوتاس ایک علاقہ ہے وہاں چلا گیا. اور باقی لوگ بھاگ گئے اور کچھ قیدی ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیدی وغیرہ تھے ان سب کو بھیجا جعرانہ. ایک مقام ہے وہاں سے لوگ عمرہ بھی کر. اچھا, مالک بن عوف نے کیا کیا, اپنے جو لوگ تھے نا لشکر والے, 20,000 لشکر تھے, ان سب سے کہا کہ اپنے اہل عیال کو بھی اپنے ساتھ لے اور اپنی جتنی بکریاں ہیں, مال مویشی, سب اپنے ساتھ لے, تاکہ آپ کے دل میں واپس جانے کا خیال ہی باقی نہ رہے کہ بھائی اہل عیال گھر میں تو وہاں چلے جائیں. نہیں, ان کو بھی ساتھ لے, مال مویشی جتنے وہ بھی ساتھ لے. اور وہاں جب پہنچے انہوں نے جو تلوار کا ہوتے ہیں نیام ہوتے ہیں, نیام بولتے ہیں نا, نیام تلوار کا نیام سب کو کہا کہ توڑ, تاکہ تلوار واپس اس میں ڈالا نہ جا سکے. اتنا یعنی سخت تیاری کی تھی. لیکن پھر بھی جب مسلمانوں نے ایک دم ان پہ مل کر حملہ کیا تو وہ بھاگ گئے. اب اس سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے, دیکھو غزوہ احد یاد ہے آپ لوگ, وہاں بھی صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ نہیں مانی تھی نا. 50 صحابہ تھے, ان میں سے 10 رہ گئے, باقی سارے اتر گئے. تو مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا. یہاں بھی انہوں نے صرف یہ کہا کہ آج ہم پہ کوئی یعنی غلبہ نہیں پا سکتا,
تو اس کی اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے پہلے ان پر ایسا حملہ انہوں نے کر دیا کہ مسلمانوں کے حوصلے بہت زیادہ کمزور ہو گئے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو ہر وقت اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہے. اپنے ذات کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا کہ میں سب کچھ کروں. ہاں محنت کرنی ہے. جب بعض لوگ ہم میں سے ہمارے ہاں دو قسم کے لوگ، بعض وہ ہیں جو بالکل محنت ہی نہیں کرتے، بولے بس اللہ مالک تھے یار انشاءاللہ، بس سچ کی جو ہوگا وہ انشاءاللہ دیکھیں گے اللہ مالک. اور اکثر لوگ یہی ہیں. اور 10% پھر ایسے وہ پھر بہت محنت کرتے، گدھے کی طرح خر کی طرح محنت کرتے، اور وہ اپنی محنت پر بھروسہ کرتے یار کہ میں نے اتنی محنت کی تو لازمی کچھ نہ کچھ ہو. تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. محنت کرنی ہے لیکن بھروسہ اپنی محنت پہ نہیں کرنا، بھروسہ اللہ پہ کرنا. تو چلو یہ جو محنت کرنے والے وہ دوسرے جو محنت نہیں کر رہے ان سے یہ پھر بھی تھوڑی بہت اچھے ہیں نا کہ محنت تو کر رہے. کہ اللہ پاک نے جو ہمیں اختیار دیے نا ایک پاؤں اٹھانے کا، یہ ہمارے ساتھ اختیار ہے، اس کو کسب کہتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے ہی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اپنی مرضی سے ہاتھ ہلا رہے ہیں نہیں. تو اللہ نے ایک اتنا اختیار دیا کہ ہم ایک پاؤں اٹھا سکتے، دونوں پاؤں اٹھا نہیں سکتے، اڑ نہیں سکتے. تو ایک پاؤں کو اٹھانے کا جو اختیار ہے اس کو صحیح یوز کرنا یہ ہمارے بس میں ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو صحیح یوز نہیں کرتے، وہ تو بس اللہ مالک ہے. توکل کو غلط مفہوم دے دیتے. توکل کیا ہے؟ توکل یہ کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد بھروسہ اللہ پہ. یہ نہیں کہ اسباب کو آپ چھوڑ دو اور کہو کہ بس ٹھیک ہے. میں نے پوری سیرت میں آپ کو کتنے مقام پر بتایا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبب اختیار کریں، یہ پلاننگ کر رہے ہیں، یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں. یہ کیوں؟ اس امت کو سکھانے کے لیے کہ بھائی آپ دنیا میں آئے تو دنیا دار الاسباب، یہاں اسباب اختیار کرو گے پھر آپ کو ایک چیز ملے گی. جیسے ایک لڑکا تھا، ایک بزرگ کے پاس آتا تھا، ہر مہینے میں چکر لگا لیتا تھا، بزرگ ہاتھ چھومتا تھا، سر بھائی پاؤں دباتا تھا، پھر کہتے حضرت دعا تو کرو اللہ مجھے بیٹھا دینا. وہ بزرگ بیچارہ پھر یا اللہ اس کو بیٹھا دینا ہر مہینے. 2-3 سال گزر گئے. ایک دن بزرگ نے کہا یار کیا مسئلہ ہے، آپ کوئی چیک اپ پیک اپ کوئی ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے یا نہیں گئے، یا کوئی حکیم کے پاس، کوئی اپنی گھر والی، کیا مسئلہ ہے آپ؟ بزرگ جی میں نے تو ابھی تک شادی بھی نہیں کی، تو میں نے شادی بھی نہیں کی. تو بزرگ نے کہا شادی نہیں کرو گے، میں جتنے بھی آپ کے لیے دعا کروں گا وہ تو سبب اللہ نے بنائے. ہاں بغیر سبب کے اللہ پاک معجزہ دکھا بھی سکتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے بغیر باپ کے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کی. لیکن آج کے جو دور ہے اس میں کیونکہ نبی تو نہیں آئے گا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو معجزات تو رک گئے، ٹھیک ہے، اب معجزہ نہیں ہو سکتا. تو اب لازمی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ نے سبب اختیار کیا. تو جو لوگ محنت نہیں کرتے وہ بیٹھے رہتے کہتے اللہ مالک ہے، تو یہ بھی غلط. اور جو محنت کر کے محنت پہ بھروسہ کر رہے یہ بھی غلط. محنت کر کے بھروسہ کس پہ کرنا؟ اللہ پہ. اب دیکھو میں نے شاید پہلے بھی آپ مثال آپ کو دی تھی. ایک دریا ہے سمجھو، اب 3 بندے ہیں، اس طرف ہے، وہ تینوں اس طرف جانا چاہتے ہیں. اب ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی بس اللہ مالک ہے انشاءاللہ میں پہنچ جاؤں گا اس طرف. دوسرا بندہ وہ آتا ہے، وہ اس کا جو گہرائی وہ ناپتا ہے، پھر اس کو دیکھتا ہے ٹھنڈا ہے گرم ہے، پھر وہ سیفٹی جیکٹ پہنتا ہے، پھر اس میں چھلانگ لگاتا ہے، اور اس کو تیراکی بھی آتی ہے، اس نے سیکھی ہوئی ہوتی ہے. اور ایک تیسرا بندہ ہے وہ ڈائریکٹ چھلانگ لگا لیتا ہے. اب اس تینوں میں سے سب سے محفوظ کون ہے؟ تیاری کر کے جاتا ہے. سب سے زیادہ آرام میں کون ہے؟ جیکٹ پہن کر کے، ہاں جیکٹ وغیرہ پہن کر کے. سب جو بیٹھا ہوا ہے نا وہ تو آرام میں ہے، بظاہر کمفورٹ زون میں، وہ اللہ مالک کے ٹھیک سے پہنچ جاؤں گا. لیکن سب سے زیادہ کامیاب کون ہے؟ جو سیفٹی جیکٹ پہن کے تیراکی سیکھی اور وہ کی اور وہ پہنچ جائے گا نا. جی ہاں سر. اور جو دوسرا خر لے وہ نہیں ہے اس کو اللہ بخش. تو یہ 3 قسم کے لوگ ہمارے ہاں، اور ہمارے ہاں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو وہاں دریا کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہو کہ ہم دریا کے اس پار خود بخود چلے جائیں. تو یہ دنیا اس طرح نہیں ہے، دنیا دار الاسباب ہے. یہ انڈین اور مراٹھی فلموں سے نکلا ہو بھائی کہ اس میں
ایک بندہ ہے بھائی غائب ہو جاتا ہے واپس آتا ہے تو کروڑوں کا مالک ہوتا ہے اور پتہ نہیں 2000 کروڑ 3000 کروڑ اس کے پاس ہوتے. تو اس طرح نہیں ہوتا. اچھا یہ فلموں میں اچھا لگتا ہے لیکن ریئل لائف میں اس طرح میں نے تو آج تک نہیں. آپ لوگوں نے کہیں سنا اس طرح ایک بندہ رات کو سو کے صبح اٹھ کے 3000 کروڑ کا مالک بنا؟ کسی نے سنا ہے؟ کسی نے کسی اور سے سنا ہو سکتا ہے باپ وہ مر گیا ہو اور وہ امیر ہو. نہیں باپ مر جائے وہ بھی تو کوئی سبب ہے نا. باپ مر گیا نا. یہ تو نہیں کہ بس بیٹے بٹھائے ہوگے تو اس کی تو پھر باپ نے محنت کی ہوگی نا, کوئی کمائی کی ہوگی. بغیر اس کی تو نہیں آ سکتا نا. اچھا چلو اگر کسی کے والدین کے پاس کافی سارا پیسہ ہے, لیکن ایک بات یاد رکھو, اگر آپ کو پیسہ بغیر محنت کے مل جائے نا, باپ کی کمائی کا مل جائے, تو وہ بہت جلد چلا جاتا ہے واپس, کیونکہ آپ کے پاس تربیت نہیں ہوتی اور کوئی سیکھنے کا. تو 2 نواب تھے, یہ سچا واقعہ ہے, ہندوستان کے 2 بڑے نواب تھے. ایک نواب تھا, اس کے ایک لڑکی تھی اور ایک لڑکا. بہت عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے تھے, بس زندگی بھر نہ کوئی کام کیا نہ دھندا کیا. تو اس کا والد مر گیا, نواب صاحب مر گئے, تو ساری دولت ان دونوں کی حصے میں آ گئی. اب دونوں کی حصے میں آ گئی تو ایک دن نواب صاحب کا جو بیٹا ہے صاحبزادہ جو ابھی نواب بن گیا, تو ایک بندہ آیا, اس کا خادم, اس نے ماچس جلایا وہ لگانے کے لیے, چراغ لگانے کے لیے. تو اس نواب صاحب کو اس ماچس کی چس کی آواز نہیں ہے, یہ پسند آ گئی اور کہا کہ یار یہ تو دوبارہ کرو. دوبارہ کیا, بولتے پھر کرو. وہ کرتے کرتے وہ روزانہ اس کا صبح اٹھتا, خادموں کو بلاتا, بولتے سارے ماچس لے آؤ, اسی پہ ہی اس کا وہ چس کی آواز سنتا اور مزے لیتا. اچھا اس کی بیٹی کہیں گئی تھی شاپنگ کرنے کے لیے, تو وہ گیا, دکاندار نے اس کو کپڑا, اس دکاندار نے جب اس کو ایسے کیا آواز آتی, اس کو پھر وہ آواز پسند آتی اور اس نے کہا کہ بھائی یہ کرو, پاڑو کپڑا. وہ صبح بس اس کی پھر یہی مشغلہ ہوتا. تو اس کی خادم آئے, چند مہینوں میں اس نے نواب صاحب کی ساری جائیداد اڑا دی, اور وہ دونوں لڑکا اور لڑکی پھر چاندنی چوک پہ جو ہندوستان کا چوک تھا وہاں بھیک مانگا تھا. یہ سچا واقعہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے سنا ہے, اور ان کی اصلاحی خطبات میں ہے کہ جب باپ کی اولاد بغیر اس کے مل جاتی تو پھر اس کا یہ عالم. بہرحال تو یہ دیکھو حضور کی معاملے سی بات کہ سیٹھنے پہ عہد میں نقصان ہوا اور یہاں اپنے اوپر بھروسہ کرنے کا یہ نقصان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہاں بھیجا؟ جیرانہ کے مقام پر بھیجا اور کہا کہ وہاں جتنے مال غنیمت ہے وہاں لے جاؤ, اور خود صحابہ کو لے کر اوتاس کی طرف روانہ ہو. ابو عامر بن اشعری کو وہ بنایا, اور انہوں نے جا کر یہ جو درید تھا نا, یہ باغ کروان چلے گئے تھے, بوڑھا, اس کو پھر انہوں نے مار دیا. ابو عامر بھی وہاں شہید ہو گئے. انہوں نے اپنے بھائی کو کہا کہ حضور سے میرا سلام کہنا, اور حضور طائف کی طرف بھی چلے گئے. حضور وہاں چلے گئے, سوری طائف کا علاقہ ہے نا, طائف, وہاں چلے گئے. طائف والے قلعے میں گھس گئے, انہوں نے اپنے آپ کو محصور کر دیا قلعے میں. اب قلعے میں جب محصور کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جب گئے, انہوں نے منجنیق کا استعمال کیا. منجنیق جانتے ہیں آپ لوگ؟ غلیل جیسی ایک چیز ہے, اس پہ پتھر ڈالتے تھے, وہ پھینکتے تھے. جدید اسلحہ اس زمانے کا جو سمجھ لو ٹینک تھا, جدید اسلحہ. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے, لیکن وہ انہوں نے کیا کیا تھا, سالوں کا راشن جمع کر کے اپنے قلعے میں وہ محصور تھے, اور انہوں نے اوپر سے تیر انداز بٹھائے ہوئے تھے, اور یہ تھوڑا سا قریب جاتے تھے وہ تیر برساتے تھے, جس سے کچھ صحابہ بھی شہید ہو گئے. اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا, اس میں ایک دودھ کا پیالہ دیکھا, اور اس میں ایک مرغ آ جاتے, اس کو چونچ مارتے تو وہ گر جاتا ہے دودھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس خواب کی تعبیر پوچھی. انہوں نے کہا کہ یہ ابھی وہ نہیں ہوگا, یہ قلعہ فتح نہیں ہوگا, اس کو ابھی چھوڑ دیتے, چلتے ہیں واپس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کر کے واپس ہو گئے اور جیرانہ کے مقام پہ آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے دعا کی کہ اللہ اللہم اہدی ثقیف, ثقیف طائف کا قبیلہ ہے, اس کو ہدایت دے اور ہمارے پاس اس کو بھیج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیرانہ کے مقام پر پہنچے, وہاں کچھ انتظار کیا کہ شاید یہ مالک بن عوف کے جو لوگ ہیں وہ اپنے قیدیوں کو چھڑانے آ جائے, لیکن کوئی نہیں آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری غنیمت جتنا بھی مال تھا سارا تقسیم کر دیے, بکریاں, اونٹ, جتنے بھی چیزیں آئی تھی, گھوڑے وغیرہ اور مال, غلام.
اور جو قریش تھے جو نئے مسلمان ہوئے تھے نو مسلم تھے ان کو زیادہ حصہ دیا اور انصار کو کچھ بھی نہیں دیا. ٹھیک ہے. تو چند نوجوان انصاری صحابہ انہوں نے کہا یہ تو ہمیں حضور نے کچھ بھی نہیں دیا. یہ بات حضور تک پہنچ گئی کہ بھائی انصار نے یہ کہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انصار کو جمع کر کے اور ان کے سامنے خطبہ دیا. انصار کو کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ ہمیں کچھ نہیں ملا ہے. تو جو انصار کے بڑے ذمہ دار صحابہ تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ چند نوجوانوں نے کی, ہم میں سے کسی بڑے بندے نے یہ بات نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دی اس میں کہا کہ انصار کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ لوگ بکریاں اور اونٹ اور گھوڑے اپنے ساتھ لے چلے اور تم حضور کو اپنے ساتھ لے چلو؟ اور کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اگر ایک گاٹھی کی طرف سے دوسرے لوگ گزر رہے اور ایک طرف سے انصار گزر رہے تو میں انصار میں سے. پھر کہا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصاری میں سے. اور انصار کے بہت سارے فضائل بیان کیے. تو یہ سن کر جو انصار تھے ان کی چیخیں نکل پڑی اور رونے لگے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اس تقسیم پر راضی ہیں. اور پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اس میں سے یہ جب ہوا تقسیم کے بعد یہ لوگ آ گئے, قبیلے والے آ گئے, کہا کہ ہمارے قیدی اور وہ ہمیں واپس کر دو, ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں. تو یہ مسلمان ہو گئے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے آپ لوگوں کا انتظار کیا, آپ نہیں آئے, اب تو سارا مال تقسیم ہو گیا, اب آپ کے پاس دو آپشن ہیں, یا تو آپ مال لے لو اور جو آپ کے غلام اولاد ہے اس کو غلام ہی رہنے دو, یا آپ اپنی اولاد لے لو اور مال کو چھوڑ دو. انہوں نے کہا بس ہمیں اپنی اولاد دے دو جو آپ لوگوں نے غلام بنائے, تو مال ہمیں نہیں چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگ ایسے کرو کہ ظہر کی نماز کے بعد مسجد میں اعلان کرو اور کہو کہ حضور بھی ہماری سفارش کرتے ہیں تو میں بھی آپ کی سفارش کروں. تو یہ لوگ ظہر کی نماز کے بعد کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہمیں ہمارے جو غلام آپ لوگوں نے بنائے اس کو واپس آزاد کرو اور حضور بھی ہمارے ساتھ ہماری سفارش ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ میں ان کی سفارش کرتا ہوں اور عبد المطلب اور آج بنو ہاشم کے جتنے خاندان میں جو جن کے پاس جو غلام ہیں وہ سب آزاد کر. تو اور میرے پاس بھی جو غلام ہے میں نے بھی آزاد کر. تو یہ جب دیکھا صحابہ نے تو صحابہ کے پاس بھی جتنے غلام تھے سب نے آزاد کر. تقریباً 6000 کے قریب غلام انہوں نے واپس آزاد کر. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن تھی علیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ اس کا نام, وہ بھی اس قیدیوں میں آئی. تو انہوں نے کہا مجھے اپنے پیغمبر کے پاس لے چلو, مجھے اپنے پیغمبر کے پاس لے چلو, میں آپ کی پیغمبر کی بہن ہوں. صحابہ لے گئے حضور کے پاس. حضور سے کہا کہ یہ عورت کہتی ہے کہ میں آپ کی بہن. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا میں شیمہ ہوں, میں آپ کی بہن ہوں. حضور نے کہا کیا نشانی ہے کہ آپ میری بہن؟ تو کچھ ایسے بتاؤ تاکہ مجھے یاد آ جائے اور مجھے واقعی یقین بھی ہو جائے. تو انہوں نے کہا بچپن میں آپ نے مجھے ایک چھک کاٹا تھا کھیل کھیل, تو اس کے نشان ابھی تک موجود. دکھاؤ وہ نشان, پتہ نہیں یہاں غالباً یا یہاں اس طرف وہ نشان دکھا ہے, وہ آپ کو موجود. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی باتیں پرانی یادیں یاد آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور ان کو آزاد بھی کرتے اور ان سے کہا کہ آپ کو اختیار ہے, آپ ہمارے ساتھ جانا چاہتی ہیں تو ہمارے ساتھ چلے, اگر آپ اپنے قوم کے پاس جانا چاہتی ہیں تو آپ کو وہاں. اور ان کے لیے چادر بھی چاہیے, بہت اکرام کیا. تو انہوں نے کہا نہیں میں اپنی قوم کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. پھر کچھ بکریاں اونٹ وغیرہ دے کر ان کو رخصت. مسلمان ہو گئے. ہاں وہ مسلمان ہو گئے یہاں پہ اس موقع اس موقع